لڑکیوں سے زیادتی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی، خواتین کی حفاظت ہماری اولین ترجیح ہے، رچاکنڈا کمشنر ڈی ایس چوہان نے ان خیالات کا اظہار کیا۔ کمشنر رچاکنڈا ڈی ایس چوہان نے کہا ہے کہ وہ لڑکیوں اور خواتین کو ہراساں کرنے والے غنڈوں سے سختی سے نمٹیں گے اور ایسے لوگوں کے خلاف قانون کے مطابق سخت کارروائی کی جائیں گی۔ شی ٹیموں کی قیادت میں ایو ٹیزرز کے کاؤنسلنگ پروگرام میں کمشنر ڈی ایس چوہان نے کہا ہے کہ ریاستی حکومت خواتین کے تحفظ کے لیے بہت سے اقدامات کر رہی ہے اور انہیں مختلف مسائل جیسے ہجوم، گھریلو تشدد اور کام کی جگہوں پر ہراساں کرنے سے بچانے کے لیے تمام ضروری اقدامات کر رہی ہے۔ رچاکنڈا پولیس کمشنریٹ کے تحت لڑکیوں کی حفاظت کے لیے پولیس شی ٹیموں کے ذریعے بہت سی سرگرمیاں انجام دے رہی، وہ غنڈوں کو اپنے رویے کو بدلنے اور کاؤنسلنگ کے ذریعے ذمہ دار شہری بننے کا موقع فراہم کر رہی ہے۔ خواتین کو دوران سفر جسمانی حملوں، جنسی ہراسانی اور ہراساں کرنے سے بچانے کے لیے رچاکنڈا پولیس 24 گھنٹے موجود ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ مرد خواتین کے ساتھ ذمہ داری اور شائستگی سے پیش آئیں، ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں اور مختلف ضروریات کے ساتھ گھر سے نکلنے والی خواتین کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ خواتین کی عزت کرنا ان کی شخصیت کا حصہ ہونا چاہیے اور خواتین کو پریشان کرنے والوں کو نظر انداز نہیں کیا جائے گا اور ایسے لوگوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ شی ٹیموں نے گزشتہ 2 مہینے میں چھیڑ چھاڑ کے خلاف 118 مقدمات درج کیے ہیں، جن میں سے 33 FIR، 41 چھوٹے موٹے کیسز اور 44 کاؤنسلنگ کیسز درج کیے گئے ہیں۔ مجموعی طور پر 247 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ڈی سی پی روڈ سیفٹی بالانگر، ڈی سی پی ٹریفک سنواس ایل بی نگر، ڈی سی پی سائی نے، اے سی پی سریدھر اور دیگر افسران نے اس پروگرام میں شرکت کی۔ ان کے لیے ہم بہت ہی کٹھن کارروائی کریں گے اور کسی بھی پرستھتی میں کسی بھی گرل اسٹوڈنٹ یا وومن اس کے آس پاس اس کی بغیر مرضی کے اگر کوئی دکھائی دے گا، یا تو فزیکلی یا سیل فون پہ، انسٹاگرام پہ فالو کرنا، اس کو پریشان کرنا اور بلیک میل کرنے کی کوشش کرنا، اس کو تکلیف دینا، اس قسم کی کوئی بھی اگر جو حرکت کرتے ہوئے ملے گا، صرف ایک بار سمجھائیں گے، دوسری بار قانون کے حساب سے اس کے اوپر بڑی کڑی کارروائی ہوگی۔ اسی کے تحت تقریباً 150 لوگوں کو مائنرز کو سمجھایا گیا ہے، کاؤنسلنگ کی گئی ہے۔ ٹوٹل ملا کے ہر جگہ ہماری شی ٹیم کی تعیناتی رہتی ہے، بس اسٹینڈ، چورستے پہ، کالج کے پاس، میٹرو ریل میں، تو وہاں پہ ہمارے لوگ نظر رکھتے ہیں۔ جو کوئی اس قسم کی حرکت کرتے ہوئے پایا جاتا ہے وہ ہے۔ اسی جیسے میں یہ ایک اور پیغام ہمارے جو گرل اسٹوڈنٹس ہیں، ہمارے جو بچیاں ہیں، ان کو دینا چاہتا ہوں کہ شی ٹیم پوری طریقے سے ایکٹیو ہے اور راچاکنڈا پولیس اس بات کے لیے پوری طریقے سے تیار ہے اور پوری طریقے سے اس کے لیے ہم لوگ پکڑ بندی سے ایک ایکشن پلان تیار کیے ہوئے ہیں۔ کبھی بھی کوئی اگر آپ کو شکایت کا موقع دے یا کوئی آپ کو تکلیف دے۔ مڈ ڈے میل اسکیم کے کارکنوں نے مطالبہ کیا ہے کہ مزدوروں کے استحصال کی وجہ سے بہت سے بچوں کو اسکولوں میں کھانا کھلایا جاتا ہے، لیکن وہ اس بری حالت میں رہ رہے ہیں کہ جہاں وہ اپنے گھروں میں کھانا فراہم نہیں کر سکتے۔ انہوں نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم اسکولوں میں کھانا پکانے اور صفائی ستھرائی کے لیے تقریباً 8 گھنٹے کام کرتے ہیں، لیکن حکومت ہمیں مزدور تسلیم نہیں کرتی اور نہ ہی کوئی کم از کم اجرت دیتی ہے۔ تلنگانہ مڈ ڈے میل اسکیم ورکرز یونین AITUC نے سینکڑوں کارکنوں کے ساتھ AITUC اسٹیٹ آفس، ستیہ نارائن ریڈی بھون، حیدرآباد، حمایت نگر میں ایک بڑے دھرنے کا اہتمام کیا، جس میں دوپہر کے کھانے کی اسکیم کے باورچیوں کے مسائل کے حل کا مطالبہ کیا گیا۔ تلنگانہ کانگریس کے ارکان اسمبلی نے الزام لگایا کہ ریاست کے تمام زمروں کو 24 گھنٹے بجلی فراہم کرنے کا وعدہ کرتے ہوئے کے چندرشیکھر راؤ حکومت نے دھوکہ دیا ہے۔ اس مسئلے پر اسمبلی کے باہر میڈیا پوائنٹ پر کانگریس کے ارکان اسمبلی نے پلے کارڈز کے ساتھ مظاہرہ کیا۔ اس موقع پر صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کانگریس کے ارکان اسمبلی ملو بھٹی وکرمارکا، سیتکا اور جگا ریڈی نے الزام لگایا کہ ریاست بھر میں بجلی کے مسائل پیدا ہو گئے ہیں۔ یہ کانگریس کے ارکان اپنے ہاتھوں میں پلے کارڈز لے کر اسمبلی سے باہر نکلے اور نعرے بازی کرنے لگے۔ بھٹی وکرمارکا نے کہا ہے کہ 24 گھنٹے بجلی فراہم کرنے کا وعدہ کیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ریاست میں بجلی کے بحران کے مسئلے پر مباحث کے مطالبے کو بھی ریاستی حکومت نے نظر انداز کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ بجلی کی مناسب سپلائی نہ ہونے کے نتیجے میں کسانوں کو مشکل صورتحال کا سامنا ہے۔ اب آپ کو گردے میں اور پتے میں پتری یعنی کڈنی سٹون یا گال بلیڈر سٹون ہونے پر نہیں ہے گھبرانے کی ضرورت۔
शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर खास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफेक्ट्स, नो ऑपरेशन, तशखीस करते हुए दवाएं की जाती है फराहम। तो देर ना करे, जल्द ही तशरीफ लाए RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें। सेडम तालुका में महकमे पुलिस की जानिब से राउडी शीटर्स परेड चिंचोली के DYSP रुद्रप्पा की क़यादत में की गई। इस मौके पर सर्कल पुलिस इंस्पेक्टर संदीप सिंह, मोरगोड़ पुलिस सब इंस्पेक्टर मंजूनाथ रेड्डी, मधुल ग्राम पुलिस सर्कल इंस्पेक्टर पालाकैया स्वामी, हिवरेमत कंटा पुलिस सब इंस्पेक्टर अर्जुन अप्पा के अलावा मलखेड़ पुलिस सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल अल्लाह बख्श नागराज शेट्टी के अलावा दीगर पुलिस अफसरान मौजूद थे। इस परेड में DYSP ने रोडी शीटरों से बात करते हुए कहा है कि आने वाले महीनों में रियासत के असम्बली इंतखाबात होने वाले हैं। इस दौरान किसी भी किस्म की गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस न होने की हिदायत दी गई है और मुतनबा किया कि अगर गैर कानूनी सरगर्मियों में वो पाए गए तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। ಬಾಂಡ್ ಓವರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಗಿತು ಅಂತಲ್ಲ, ಮುಂದಿನ 6 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಅದು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಗಲಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲ್ಲ, ಶಾಂತಿ ಸದ್ವರ್ತನೆ ಇರ್ತೀನಿ. ಯಾವುದೇ ನಾನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಕಾನೂನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಿಮ್ಮಕ್ಕೆ ನೀವು ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟಂಗದು. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಅಂತ ಯಾವುದೇ ನೀವು ಬಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ಮುರಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನಿಮಗೆ ಜಾಮೀನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟು ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕೋಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಪವರ್ ಇದೆ। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने सेंट्रल कश्मीर में खाक का दौरा किया ताकि पार्टी के बुजुर्ग कारकुन फखरे कंडी गुलाम अहमद भट्ट के सोगवार खानदान से ताजियत की जा सके, जिन्होंने दूसरे दिन आखिरी सांस ली। ताजियती दौरे पर सूबाई सदर नासिर असलम वानी और मरकजी तर्जुमान तनवीर सादिक भी उनके साथ मौजूद थे। जर्मन-10 हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मन-10 ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।